الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضرات گرامی، معزز مہمانان کرام، عزیز طلباء عزیز اور میرے بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 26 جنوری یوم جمہوریہ آج کا دن ہم سبوں کی امور میں شامل عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بارہا اس طریقے سے یوم جمہوریہ کا دن منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 26 جنوری یوم جمہوریہ اس دیش کی آزادی کے لیے اور اس دن کو دیکھنے کے لیے دنیا کے لوگوں نے، دنیا والوں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کو گنوائی ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی بات ہے کہ سن 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ سن 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور ہم لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں کہ 1857 سے ہندوستان کی آزادی یعنی 100 سال سے یہ جد و جہد اور مجاہدہ چلا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ 100 سال نہیں بلکہ 100 سال اور پیچھے چلے جائیے کہ 1757 سے جنگ آزادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ غالباً ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے 200 سال جنگ آزادی کے لیے جنگ و جدال جد و جہد کی، محنتیں کی، اپنی جانوں کو شہید کیا، اپنی جانوں کو قربان کی، اور جب جا کے سن 1947 میں جنگ آزادی کا دین ہمیں دیکھنا پڑا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے سن 1947 11 نومبر آزادی ہونے کے بعد 11 نومبر سن 1949 میں پارلیمنٹ کے اندر ڈاکٹر بھیم امبید راؤ نے جو یہ قانون کی کتاب لکھی ہے، قانون لکھا، اصول لکھا، یہ ضابطے کی کتاب لکھا کہ آدمی جب دیش میں رہیں گے اور ملک میں رہیں گے تو کسی قانون اور ضابطے کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے ایک کمیٹی گٹھن کی گئی اور کمیٹی مان لیے غالباً 290 یا 300 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی گئی، آہستہ لوگ چھٹتے چلے گئے اور آخر میں کچھ لوگ رہ گئے، جس کے اندر سب کا پرسنل جو بنایا گیا ڈاکٹر امبیڈکر بھیم راؤ کو بنایا گیا، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور لکھنے کے بعد 11 نومبر 1949 میں پارلیمنٹ کے اندر اس کو نافذ کیا گیا اور یہ طے پایا، اور طے پانے کے بعد سن 1950 میں 26 جنوری کے دن یعنی آج ہی کے دن سے ہندوستان کے ہر ملک میں، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں اور ہر علاقے میں گویا آج جو یہ قانون کی کتاب لکھی گئی اسی کے تحت زندگی گزارنے کے لیے پورے ہندوستان والوں کو دعوت دی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ سن 1950 26 جنوری سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور یہاں کے قانون کے مطابق حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا یہ آزادی کے بعد ہندوستان کے لوگ جو اپنی زندگی گزاریں گے کسی قانون کے تحت گزاریں گے۔ یہ جو ڈاکٹر امبیڈکر بھیم راؤ نے جو یہ کتاب لکھی ہے اسی کے تحت آج جتنی بھی کورٹ کچہریاں چل رہی ہیں، جتنی بھی قانونی عدالت ہیں، وہ تمام اسی اصول اور ضابطے کے مطابق چل رہا ہے۔ بہرحال مجھے عرض یہی کرنا ہے کہ چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ مکاتب ہوں، چاہے اسکول کالج ہوں، جتنے بھی تعلیمی جگہیں ہیں ان تمام تعلیمی جگہوں کے اندر ہمیں اور آپ کو یوم جمہوریہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہم اور آپ آج یوم جمہوریہ یا آزادی کا دن منانے میں ہم اور آپ پیچھے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول والوں کی ذمہ داری ہے، کالج والوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمیں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ چاہے وہ 15 اگست یوم آزادی ہو، چاہے یوم جمہوریہ کا دن ہو، اس میں اپنے آپ کو ہم نے پیچھے ہٹا لیا، جس کی وجہ سے غیروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنگ آزادی ہو چاہے یوم جمہوریہ کا دن ہو، اس کو منانے کا صرف حق ہمارا اور ہمارا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، دیش میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آزادی کے دن، یوم جمہوریہ کے دن ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر
झंडा फहराने में हम और आप शिरकत करें। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगले बार हम लोगों को इससे बेहतर अंदाज में यौम जमहूरिया का झंडा फहराने की तौफीक इनायत फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। 26 जनवरी